ضروری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا حکم۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا اچانک دورہ، 2 گھنٹے تک امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ویزا ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مسافر کی 7 نومبر کو امیگریشن پر کم عملہ ہونے کی شکایت کا سخت نوٹس۔ انکوائری کا حکم بھی دیا۔ کہا مسافروں کو آئندہ اس حوالے سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مزید کہا جعلی دستاویزات یا دیگر ذرائع سے بیرون ممالک جانے والے مسافر ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صورتحال کسی قیمت پر جاری رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بغیر تصدیق شدہ دستاویزات سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے ایجنٹ سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ ترامیم آج ہوئی ہیں، میں ان ترامیم کے لیے شور مچا رہا ہوں پچھلے 15 سال سے۔ بنیادی ڈھانچے کی آڑ میں ایک یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنی تعیناتی بھی خود کریں گے اور اپنا ریموول بھی خود کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے اپنی سپائن دکھائی، اپنی بات کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کو زیادہ زور سے کہنا چاہیے، آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کا ہے۔ آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں۔ کسی کو بغیر ثبوت کسی پر الزام لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ ملک کے تمام اداروں کو بے توقیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جوڈیشل کمپلیکس لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا لکھا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو ہر حال میں جیل کے قیدی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ نواز شریف اور مریم نواز اسی جیل مینول کے تحت مہینوں قید رہے۔ شہباز شریف کو تو گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت بھی نہیں تھی۔ لوگوں کو بر وقت انصاف ملنا چاہیے۔ ایک کیس 8 سال میں کیوں حل نہ ہو سکا؟ یہ سسٹم کی ناکامی ہے۔ 27ویں ترمیم اب ہوئی ہے۔ میں پچھلے 15 سال سے شور مچا رہا ہوں۔ وکلا اور ہم سب کو مل کر نظام عدل میں بہتری لانا ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کیس پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کو ویزوں کا اجراء بند کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے سب سے بڑی ترجیح اپنی قوم اور شہریوں کا تحفظ ہے۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے بھی تمام پناہ گزین درخواستوں پر فیصلہ روک دیا۔ جانچ پڑتال اور سکریننگ یقینی بنانے تک فیصلے معطل کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تیسری دنیا کے لوگوں کی آمد روکیں گے، امن خراب کرنے والوں کی شہریت منسوخ ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کر کے نیشنل گارڈ کو ہلاک کرنے والا افغان شہری تھا، ملزم ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت امریکہ میں تھا۔ امریکہ واشنگٹن فائرنگ واقعے کی بنیاد پر پناہ گزینوں کا داخلہ نہ روکے، اقوام متحدہ کی اپیل۔ ترجمان نے کہا قانون طریقہ کار کے تحت پناہ گزینوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ پناہ گزین بین الاقوامی قوانین کے تحت تحفظ کے حقدار ہیں۔ زیادہ تر پناہ گزین قوانین کی پابندی کرنے والے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے 27ویں ایڈیشن کے شرکاء سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر پاکستان نے ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد دی۔ قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی ضروری ہے۔ صدر مملکت نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ شرکاء کو اسناد بھی تقسیم کی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھیں۔ سیف سٹی میں عوام کے محفوظ محافظ بھی غیر محفوظ۔ اسلام آباد کے آئی جی پیر روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایس آئی جاں بحق۔ اسلام آباد پولیس کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی شناخت علی اکبر کے نام سے ہوئی۔ پولیس اہلکار کی لاش ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی منتقل۔ تھانہ پیر بدھائی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وومن یونیورسٹی سکر اور نئے میڈیکل کالجز کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بی آر ٹی ریڈ لائن اور یلو لائن منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو مزید تکلیف نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کی تعداد بڑھانے کی منظوری بھی دے دی۔ کہا کورنگی کوز وے، برج، انڈر پاسز اور لیاری ٹرانسفارمیشن منصوبے تکمیل کے قریب ہیں۔
970 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے 14 لاکھ ادائیگیاں، 10 لاکھ 65 پلنتھ بھی مکمل ہو چکے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروگرام سے 9 لاکھ خواتین کو زمین کے مالکانہ حقوق ملے۔